تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور ساتھ جنوں کو بھی۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نبی و آخر الزماں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلتے پھرتے یہ چھوٹی سورہ دل میں پڑھا کرو، اللہ بہت خوش ہوگا، نصیب میں دولت ہی دولت لکھ دے گا۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، جو شخص کہ طلوع آفتاب سے لے کر رات تک یہ چھوٹی سورہ دل میں پڑھتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوں گے اور اسے وہ سب کچھ نوازیں گے جس کی وہ خواہش رکھتا ہے۔ یہ بہت آسان سا عمل ہے، معجزات کو دیکھنے والا عمل ہے۔ یہی خاص عمل ہے جو دولت کو فوری طور پر غیبی طریقے سے آپ کے پاس لانے والا عمل ہے۔ ایسا عمل ہے کہ آپ دن لوگوں نے یہ وظیفہ پڑھا اور صبح رزق کی دولت سے مالا مال ہو گئے، گھر میں کاروبار میں دولت کی ریل پیل ہو گئی، دولت کی برسات صبح سے ان کی زندگی میں شروع ہو گئی، دولت کی طوفانی بارش برس رہی ہے۔ پورے دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ کے صبح دیکھنا چاہتے ہو تو 5 منٹ کا یہ عمل کر کے آپ لوگ دیکھ لینا۔ تقدیر کے اگر بند تالے نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ تقدیر ایسے طریقے سے کھیلے گی کہ آپ لوگ خود مجھے کہو گے کہ ہمارا یہ مسئلہ پیسوں کا تھا، رشتوں کا تھا، تکالیف کا تھا، گھریلو جھگڑوں کا تھا، یا اس کے علاوہ چاہے جو بھی مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا۔ انشاءاللہ آج کا یہ عمل بہت ہی طاقتور اور پاورفل ہے، بے شک خود آزما کے دیکھ لو۔ آپ خود یہ عمل ایک مرتبہ کر کے دیکھ لو، اپنی آنکھوں سے دیکھنا معجزات کو آتے ہوئے، اپنی آنکھوں سے دیکھنا ڈھیروں رزق دولت کو آتے ہوئے۔ جس کسی بہن کو یہ وظیفہ یا جس کسی کو بھی بتایا ہم نے، اس کی زندگی میں پیسہ تو بے حساب آیا ہی آیا، لیکن پھر اس پیسوں میں اتنی خیر و برکت، فضیلت اور وسعت پیدا ہوئی کہ وہ پیسہ واپس ہی گیا نہیں۔ وہ پیسہ ایسا آیا کہ پھر کبھی گیا نہیں۔ ایسے تو آپ لوگوں نے کوئی نہ کوئی عمل یا کوئی وظیفہ لازمی کیا ہوگا، آپ کو پیسے ملے ہوں گے، یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ملے ہوں گے، اپنی محنت اور کامل یقین کے ساتھ کیا ہوگا تو آپ کو لازمی پیسے ملیں گے، لیکن پھر کچھ وقت کے بعد جیسے ہفتے یا مہینے یا 2 مہینے بعد ختم ہو گئے ہوں گے۔ تو ناظرین، یہ وہ وظیفہ ہے کہ پیسہ اگر ایک مرتبہ آپ کے پاس آ جائے گا تو پھر جانے کا نام نہیں لے گا۔ اس پیسے میں انشاءاللہ خوب برکت اور عافیت ہوگی، پیسوں کو آپ سے بہت محبت ہو جائے گی، یہ سمجھ لیں پیسہ آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گا۔ دولت کا اور پیسوں کا یہ بادشاہ عمل ہے، یہ بادشاہ وظیفہ ہے۔ اپنی زندگی میں جو بھائی بہن کہتے ہیں کہ ہمیں ڈھیروں پیسے چاہیے، غیبی مال و دولت چاہیے، فوری ڈھیروں رزق چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ اگر تو ہم صبح کو یہ وظیفہ پڑھیں تو پھر شام کو رزق مل جائے، رات کو پڑھیں تو صبح سے پہلے ہی مل جائے، تو یہ وظیفہ آج ان تمام بہنوں بھائیوں کے لیے ہے جو ہمیشہ ایک شکایت کرتے ہیں کہ ہماری مالی پریشانی ختم نہیں ہو رہی، مالی مشکلات ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ شوہر ہے وہ دہاڑی لگاتا ہے، دہاڑی بھی کبھی لگتی ہے تو کبھی نہیں لگتی، اگر جس دن لگ جائے تو 4 پیسے لے آتا ہے۔ وہ اتنی ہوتی ہیں کہ ایک وقت کا کھانا ہے تو دوسرے وقت بھوکے سو جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، جو ویڈیوز دیکھتے ہیں اتنی پریشانوں میں ہیں، آپ سب لوگ میرے ساتھ سچے دل سے آمین ضرور کہیے گا۔ آپ لوگوں کے لیے ایک دعا مانگ رہا ہوں، آپ لوگوں کی تنگ دستی اور مشکلات کے لیے، جو یہ آمین کہیں لوگ ایک ساتھ جب آمین کہتے ہیں نا میرے پیارے بھائیوں، تو کسی ایک کے سچے دل سے نکلی ہوئی آمین بھی آپ کا کام ہو جاتا ہے۔ تو سب مل کر آمین ضرور کہیے گا۔ میں ایک چھوٹی سی دعا کر رہا ہوں تمام لوگوں کے لیے، خاص طور پر جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ اے اللہ، اے ارض و مالک و سما،
اے پروردگار عالم، جو بھائی بہن تنگ دست ہیں اور غریبی مفلسی میں جی رہے ہیں، ان کے پاس پیسے کی کمی ہے، رزق کی کمی ہے، مال و دولت کی کمی ہے، اولاد کی کمی، یا کوئی ایسا مسائل جس میں گھیرے ہوئے ہیں، مولا تو ان کی غیبی مدد فرما اور ان کو ڈھیروں رزق عطا فرما، ان کو دولت عطا فرما۔ الہ العالمین، جو بہن بھائی اس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں، انہیں اتنی دولت آ جائے ان کے پاس چل کے کہ وہ غریبوں، مساکینوں، یتیموں، مستحق لوگوں میں بانٹ کر تھک جائیں اور پھر بھی سمجھ نہ آئے کہ مزید مستحق افراد کہاں سے دیکھیں، لیکن دولت پھر بھی ختم نہ ہو۔ اے میرے اللہ پاک، جو میرے بہن بھائی پریشان حال ہیں، اے مولا پاک تو ان کی بھی مدد کر دے، تمام دنیا کے مسلمانوں کی مدد کر دے۔ اے اللہ، ہم نے جو کچھ بھی مانگا ہے وہ سب کچھ اپنے فضل سے عطا فرما، جو نہیں بھی مانگ سکے وہ بھی ہمیں عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ نے اللہ تعالیٰ پر پورا کامل یقین، کامل یکسوئی کے ساتھ اور اپنے اللہ سے امید اور یقین رکھتے ہوئے کرنا ہے۔ کسی بھی صورت آپ کو مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اچھے اور برے حالات ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے، اس لیے آپ نے نا امیدی کا شکار نہیں ہونا، کیونکہ زندگی بھی عجیب ہے۔ کبھی کبھی یہ اتنی خوبصورت لگتی ہے کہ جی چاہتا ہے کہ ہمارا تا ہمیشہ کے لیے زندگی سے جڑا رہے، کبھی بھی یہ ناطہ نہ ٹوٹے، اور کبھی جب زندگی ہماری امیدیں اور توقعات پوری کرنے میں ناکام رہتی ہیں تو دل کرتا ہے کہ یہ زندگی جلد ہی ختم ہو جائے۔ سامعین، انسان کی فطرت ہی ایسی ہے کہ اسے زندگی میں سب کچھ اپنے مطابق چاہیے، سب اس کی مرضی اور منشا کے مطابق نہیں ہوتا تو وہ نا امید اور مایوس ہو جاتا ہے، ساتھ ہی اسے احساس ستاتا بھی ہے کہ اب اسے مزید نہیں جینا۔ انسان بنیادی طور پر جلد باز واقع ہوا ہے، اسے اگر کچھ حاصل کرنا ہو تو وہ اس کے لیے تنگ دو کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، محنت کرتا ہے، مگر جب اس کی منشا کے مطابق اس کو پھل نہیں ملتا تو وہ تھک ہارا جاتا ہے، اور اسی تھکن میں وہ مایوسی کے اندھیروں میں چلا جاتا ہے اور اپنی امید اور اپنا یقین کھو بیٹھتا ہے، جو کہ ایک گناہ ہے۔ اسے زندگی بے رنگ لگنا شروع ہو جاتی ہے، دوسری الفاظ میں اس کی زندگی میں دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، یاد رکھیے گا، کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ وقت کی ایک خوبصورتی ہے کہ یہ کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا، مشکل ہو تو آسانی بھی مل ہی جاتی ہے۔ حالات چاہے جتنے بھی کٹھن ہوں، مشکلات کے بادل جتنے بھی کالے کیوں نہ ہوں، آسانی کی صبح کا سورج ضرور طلوع ہوتا ہے، نہ دکھ سدا رہتا ہے اور نہ سکھ۔ ایسے ہی ناکامی اور کامیابی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے سب سے اہم بات یہ کہ انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مشکلات کے آنے پر مایوسی کے اندھیروں میں بھی امید اور یقین کا چراغ جلاتے رہنا چاہیے، کیونکہ انسان مایوسی کے اندھیروں میں امید کا چراغ جلاتا ہے تو اس کی روشنی انسان کے وجود کو منور کر دیتی ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، سکپ نہیں کرنا اور نہ ہی بور ہونا ہے۔ ناظرین کرام، پہلے میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ کو فتح اور کامیابی کی کرنیں نظر آ رہی ہوں۔ آپ اس عمل کو کرنے کے لیے خود کو بھی آمادہ کر لیں۔ حقیقت میں مشکل اور نامساعد حالات میں انسان کو اپنی خود کی پہچان ہوتی ہے، اور اسی عمل میں اسے اپنی
وجود کا ادراک ہوتا ہے، انسان اپنی چھپی ہوئی خوبیوں کو جانچنے کے لیے مزید مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ انسان کے لیے مشکل وقت گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور اس وقت کو مزید مشکل انسان کے اپنے منفی خیالات بناتے ہیں۔ انسان حقیقت میں اپنے خیالات کے ذریعے ہی یرغمال بن جاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ زندگی کی دوڑ سے باہر ہو گیا ہے۔ اس کے دیگر ساتھی بھی بہت آگے نکل چکے ہیں، اور وہ سب سے پیچھے اور سب کچھ ہار گیا ہے۔ منفی خیالات صورتحال کو مزید و پیچیدہ کر دیتے ہیں اور انسان کی سوچ کو مزید الجھا دیتے ہیں۔ اس لیے اگر مشکل حالات آ جائیں تو سب سے پہلے اپنے خیالات کو مثبت رکھیں۔ ناظرین، یہی کوشش کرنی چاہیے کہ جو کچھ زندگی میں بہتر حاصل کیا اس کو یاد رکھا جائے، تاکہ یہ محسوس کیا جا سکے کہ زندگی آپ پر کتنی مہربان رہی ہے، اور اسی سوچ سے امید پیدا ہوگی کہ اس بار بھی زندگی مہربانی ہی کرے گی۔ ساتھ میں یہ بھی مضبوط رکھنی چاہیے کہ ہر طوفان آپ کی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے نہیں آتا، کچھ طوفان آپ کے راستے صاف کرنے کے لیے بھی آتے ہیں۔ امید کے ساتھ ساتھ یقین بھی ہونا چاہیے کہ جس رب نے اس دنیا میں بھیجا ہے وہ کبھی بھی ہم سے غافل نہیں ہوتا۔ رب نے قرآن میں بھی انسان سے کچھ وعدے کیے ہیں ناظرین، اور بے شک اس کے سب وعدے سچے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ پھر فرمایا کہ انسان کی ہمت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالا جاتا۔ اس لیے انسان جب امید اور یقین کا دامن تھام لیتا ہے تو یہ احساس اس کے وجود میں گھر کر جاتا ہے کہ امید اور یقین ہی وہ واحد سہارے ہیں جن کے ذریعے وہ اپنے مشکل اور ناپسندیدہ حالات سے نبرد آزما ہوتا ہے۔ حقیقت میں امید اور یقین کا چراغ بہت ہی خوبصورت اور قیمتی چیز ہے۔ یقین جانیے، یہ چراغ ایسا ہے جو کسی بھی مردہ وجود اور بے جان خواہشات کے اندر ایک نئی روح پھونک دیتا ہے۔ اس چراغ کی روشنی اتنی خوبصورت اور معطر ہے کہ انسان اس کی خوشبو سے خود کو پر نور محسوس کرتا ہے، کیونکہ اس کی روشنی اپنے اندر ایک خاص جادوئی طاقت رکھتی ہے، اور اسی جادوئی طاقت کے ذریعے انسان کی سب مایوسی اور پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے مشکل حالات کو اپنے رویے سے مشکل ترین نہ بنائیں، بلکہ امید اور یقین کو تھام کر رکھیں گے تو ہر مشکل سفر بآسانی کر سکیں گے۔ ناظرین اکرام، قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اے محبوب آپ فرما دو، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بندوں پر اپنے کامل رحمت، فضل اور احسان کا بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے کفر اور گناہوں میں مبتلا ہو کر اپنی جانوں پر زیادتی کی، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اور یہ خیال نہ کرنا کہ ایمان قبول کر لینے کے بعد سابقہ کفر شرک پر تمہارا مؤخذ ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہ بخش دیتا ہے جو اپنے کفر سے باز آئے اور اپنی گناہوں سے سچی توبہ کر لے، بے شک وہی گناہوں پر پردہ ڈال کر بخشنے والا اور مصیبتوں کو دور کر کے مہربانی فرمانے والا ہے۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں متعدد روایتیں ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، مشرکوں کے کچھ آدمیوں نے بارہا قتل و زنا کا ارتکاب کیا تھا۔ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے جو کچھ آپ فرماتی ہیں وہ باتیں جو آپ اچھی ہیں، لیکن ہمیں یہ تو معلوم ہو جائے کہ ہمارے اتنے سارے گناہ کا کفارہ ہو سکتے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے اور اس جان کو ناحق قتل بھی نہیں کرتے جسے اللہ نے حرام فرمایا ہے، اور بدکاری بھی نہیں کرتے۔ اور یہ آیت نازل ہوئی، ترجمہ کنز العرفان: اے محبوب آپ فرماؤ کہ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بندے سے اگرچہ بڑے بڑے اور بے شمار گناہ صادر ہوئے ہوں، لیکن اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بے انتہا وسیع ہے، اور اس کی بارگاہ میں توبہ کی قبولیت کا دروازہ تب تک کھلا ہے جب تک بندہ اپنی موت کے وقت غرغرہ کی حالت کو نہیں پہنچ جاتا۔ اس وقت سے پہلے بندہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور رحمت سے اس کی توبہ قبول کرتے ہوئے اس کے سب گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کی تو کیا بات ہے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے انسان جب تک تو مجھ سے دعا کرتا اور امید رکھتا رہے گا میں تیرے گناہ بخشتا رہوں گا، چاہے تجھ میں کتنے ہی گناہ ہوں مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے انسان اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائے تو پھر تو بخشش مانگے تو میں بخش دوں گا۔ اے انسان اگر تو زمین بھر گناہ بھی میرے پاس لے کر آئے لیکن تو نے شرک نہ کیا ہو تو میں تمہیں اس کے برابر بخش دوں گا۔ اس آیت کا مفہوم مزید وضاحت سے سمجھنے کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کلام ملاحظہ فرمائیے، جو شخص سر تا پا گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، جب اس کے دل میں توبہ کا خیال پیدا ہو تو شیطان اس سے کہتا ہے کہ تمہاری توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے، اسے اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیتا ہے۔ اس صورت میں ضروری ہے کہ مایوسی کو دور کر کے امید رکھے اور اس بات کو یاد کرے اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ بے شک اللہ کریم ہے جو بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ توبہ ایسی عبادت ہے جو گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ انشاءاللہ وہ آپ کے حالات ضرور بدلے گا اور آپ کی تمام مصیبتوں اور پریشانیوں دور کر دے گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بے مثال ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو نیکیاں اور برائیاں لکھنے کا حکم دیا، اس طرح کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرے اور اس پر عمل نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک پوری نیکی شمار کر لیتا ہے، اور ساتھ میں جو شخص نیکی کا ارادہ کر کے اس پر عمل کرے اس کے حساب میں ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں بلکہ 700 نیکیاں اور اس سے بھی زیادہ لکھی جاتی ہیں۔ جو شخص برائی کا ارادہ کرے اور برائی کو عمل میں نہ لائے اللہ کے خوف یا کسی اور وجہ سے، تو خداوند کریم اس کے حساب میں ایک پوری نیکی لکھ دیتا ہے۔ جو شخص برائی کا ارادہ کر کے اسے عمل میں بھی لائے تو صرف ایک برائی اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح اپنی ذات میں بے مثل و بے مثال ہے، اس طرح کی ہر صفت و ازلی و ابدی و لا حدود ہے۔ سامعین کرام، قرآن مجید میں ہے حاملین عرش مومنین کے حق میں اللہ کے حضور بخشش کی دعا کرتے وقت کہتے ہیں، اے پروردگار تیری رحمت ہر چیز پر پھیلی ہوئی ہے، بس تو بخش دے ان لوگوں کو جو توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کی خطائیں معاف کرنا چاہتا ہے، نیک کاموں پر زیادہ سے زیادہ ثواب دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو کوئی ایک نیکی لاتا ہے اس کے لیے 10 گنا اجر ہے،
اور جو کوئی ایک برائی لاتا ہے تو اسے بس اس کی جزا ملے گی اور لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے، بس اس کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے ایک رحمت اس نے جن، انسان، چوپائیوں اور زہریلوں جانوروں میں بھیجی ہوئی ہے۔ اس رحمت کے سبب سے وہ آپس میں پیار محبت کرتے ہیں، جبکہ 99 رحمتوں کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے لیے اٹھا رکھا ہے، وہ ان سے اس دن اپنے بندوں پر رحم کرے گا۔ ایک روایت میں کہ ایک شخص جس نے کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا تھا، موت کے وقت اپنے گھر والوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، پھر آدھی راکھ جنگل میں اڑا دینا اور آدھی دریا میں بہا دینا۔ خدا کی قسم، اگر اللہ نے مجھ پر قابو پا لیا تو وہ مجھے ایسا عذاب دے گا جیسا دنیا میں پہلے کسی کو نہ دیا ہوگا۔ جب وہ بندہ مر گیا تو اس کے بیٹوں نے اس کی وصیت کے مطابق عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا کہ اس کے اندر کی راکھ جمع کی، پھر جنگل کو حکم دیا اس کے اندر کی راکھ جمع کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے عرض کیا، ہے پروردگار، تیرے خوف سے، اور تو یہ بات خوب جانتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا، اگرچہ اس شخص کی وصیت غلط تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس خوف کی وجہ سے اسے بخش دیا جو اسے قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے تھا۔ بس اللہ تعالیٰ سے خوف کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، اپنے رب پر توکل کرتے ہوئے یہ عمل کرنا ہے۔ آج ایک ایسا عمل کرنا ہے، ایسا وظیفہ جس سے گھر کے اندر رزق کی فراوانی ہو، اتنا رزق ملے گا نصیب بدل جائے، اور یہ آزمودہ وظیفہ آج بتا رہا ہوں۔ ناظرین کرام، اگر اللہ کے نام پر صدقہ کر دیا جائے اچھی اور پیاری چیز کا، تو یہ کیا ممکن ہے کہ پھر اللہ کی مدد نہ آئے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ اصل صدقہ وہی ہوتا ہے جو اچھی چیز کا ہو، اصل صدقہ وہی ہوتا ہے جو اللہ آپ کے دلوں کو جانتا ہے، نہ بس دل کے اندر کیا ہے۔ اگر دل کے اندر اچھائی ہوگی، خلوص ہوگا، محبت ہوگی، اخلاص ہوگا، تو فیصلے تو اس پر ہوں گے۔ اور تو کس چیز پر ہے؟ نہیں تو میٹھی چیز اور وہ چیز جس پر آپ کی محرت ہو۔ آپ بھی یقیناً کرتے ہوں گے، صدقے میں میٹھی چیز سے مراد یہ ہوتا ہے آپ چینی بھی دے سکتی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی کافی چیزیں ہیں دکانوں سے مل جاتی ہیں، تو آپ ان میں سے کوئی بھی لے سکتے ہیں۔ لیکن اس میں یہ ہوگا کہ اگر سب اچھی چیز کو دو گے تو اس کا نتیجہ بھی اچھا ہی ملے گا۔ یہ صدقہ اللہ کے راستے پر دینا ہے۔ اگر تم اپنے بچوں کے لیے اجر اچھی چیز کا انتخاب کرتے ہو تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کسی کو کوئی چیز دینا چاہو تو وہ اچھی نہ ہو؟ دل تو مطمئن ہونا چاہیے کہ میں اچھی چیز دے رہا ہوں۔ اگر آپ کا دل مطمئن ہوگا اور آپ کو یقین ہوگا کہ میں اچھی چیز دے رہا ہوں، وہی زیادہ مؤثر ہوگی اور زیادہ اچھا نتیجہ ملے گا اور وظیفہ بہترین اثر انداز ہوگا، کیونکہ اگر جان اور مال نہ لگے تو پھر قدر بھی ہوتی ہے، اس کی عزت بھی ہوتی ہے، اس کے دل کے اندر کچھ احساسات بھی ہوتے۔ اگر عام ہی چیز ہو، آپ کا زور بھی نہ لگے، تو یہ پھر ایسی چیز نہیں ہے نہ کہ ایک تو اللہ کے راستے پر دینا بھی ہو اور اللہ کے راستے پر آپ جھولی بھی دیں، کوئی سستی چیز دیں جو گھٹیا ترین ہے آپ کی نظر میں۔ نہ نظرین، گھٹیا تو کوئی نہیں ہے، لیکن ویسے اگر آپ خود کھائیں تو اچھی چیز کھائیں، اور دوسروں کو ایسی چیزیں جو قابل استعمال نہ ہو، تو یہ فرق تو نہیں ہونا چاہیے نا۔ جو خود کھاتے ہو وہی اللہ کی راہ میں بھی دو، یہ اصل ہوتی ہے۔ اللہ نے وہ چیزیں نہیں دیکھنی، آپ کا اخلاص دیکھنا ہے، آپ کا ایمان اور یقین دیکھنا ہے، کس کے اندر خلوص کتنا ہے، اخلاص کتنا ہے، محبت کتنی ہے، اس کے اندر میرے لیے پیار کتنا ہے۔ تو ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھ کے یہ عمل کرنا ہے۔ ناظرین، وقت کے نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔
کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے درود پاک لازمی پڑھا کریں، کیونکہ درود پاک پڑھنے کی بہت سی فضیلت اور برکات ہیں۔ ناظرین و سامعین کرام، درود پاک پڑھتے رہنے سے انسان کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی جو نماز کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے، وہ درود پاک پڑھ لیں، ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے دعائے یونس سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87 ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو آپ نے 33 مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ کے 2 نام یا غنی و یا مغنی، اس کی ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، 100 دونے والی، اور دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 7 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اور آخر میں پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر دعا مانگ لینی ہے۔ اور کوشش کریں کہ چلتے پھرتے جب بھی آپ کو وقت ملے سورۃ کوثر کا ورد کرتے رہا کرے۔ تو یہ عمل آپ نے کرنا ہے، دیکھنا کیسے اللہ تعالیٰ آپ کے نصیبوں کو کھول دے گا۔ اور آخر میں آپ سب سے ایک عرض ہے ہاتھ جوڑ کر کہ خدا را نمازوں کو باجماعت ادا کریں، اور اپنی بہنوں سے عرض کرتا ہوں کہ خدا را نمازوں کو وقت پر ادا کیا کرے، نمازوں کی پابندی کریں۔ اگر آپ نماز ادا کریں گے تو آپ کی اولاد بھی آپ کو دیکھ کر نیک اور صالح اچھے بنے گی۔ اور بات یاد رکھنا، اس کے علاوہ آپ ہر وقت ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مجید، فرقان حمید، سورۃ الکوثر کا ورد لازمی کرنا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں، ہمارے عملیات اینڈ کورس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور کمنٹ کر دیں۔ اور آخر میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ کی خیر فرمائے، بے اولادوں کو نیک نرینہ اولاد عطا فرمائے، جتنے بے قصور قیدی ہیں پروردگار سب کی رہائی فرمائے، اور مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرمائے، آخرت کی فکر کرنے والا بنائے۔ اور بڑی بات اور بہت بڑی دعا آپ سب نے آمین کہنا ہے مل کر، اے اللہ ہم سب کو اپنے اور اپنے حبیب امام الانبیاء کے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔